ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پرجا پالنا پروگرام کے ڈاٹا انٹری کے کام میں کر دی گئی تیزی۔ بلقیس بانو کیس، سپریم کورٹ نے حکومت کے فیصلے کو پلٹ دیا، مجرموں کو پھر جانا پڑے گا جیل۔ ہندوستان کے لیے 1,75,000 عازمین حج کا کوٹا مختص، سعودی حکومت کے ساتھ معاہدہ طے۔ GHMC میں پرجا وانی پروگرام دوبارہ شروع، عوام سے وصول کی جا رہی ہے درخواستیں۔ تلنگانہ میں کانگریس کے کئی لیڈرز عہدے حاصل کرنے کی دوڑ میں، کس کو ملے گا عہدہ؟ لیڈرز میں تجسس برقرار۔ سائبر کرائم دھوکے بازوں سے رہے ہوشیار، پرجا پالنا پروگرام کے نام پر کسی کو بھی OTP شیئر نہ کریں، پولیس کا عوام کو مشورہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ میں عوامی پروگرام کے تحت عوام سے وصول درخواستوں کے آن لائن ڈاٹا انٹری کے کام میں عہدیداروں نے تیزی پیدا کر دی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن حدود کی 24 لاکھ درخواستوں کی ڈاٹا انٹری کا کام 3,500 ڈاٹا انٹری آپریٹرز کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ ڈاٹا انٹری کے بعد استفادہ کنندگان کا انتخاب کیا جائے گا۔ یہ پروگرام 28 دسمبر سے شروع ہوا تھا، جس کا اختتام 6 جنوری کو ہو گیا۔ GHMC حدود میں 24,74,320 درخواستیں وصول ہوئی۔ اس ماہ کی 15 تاریخ تک ڈاٹا انٹری کا کام کیا جائے گا۔ تمام درخواستوں کو آن لائن کرتے ہوئے ان کی تفصیلات کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ درخواستوں میں نئے راشن کارڈز، اندرمہ مکانات کے لیے زائد درخواستیں وصول ہوئی۔ ہندوستان اور سعودی عرب نے 2024 کے حج سے متعلق باہمی سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جس میں عازمین حج کی فلاح و بہبود کو اہمیت دی گئی۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے جدہ میں حج اور عمرہ سے متعلق امور کے سعودی وزیر ڈاکٹر توفیق کے ساتھ دستخط کیے جانے کی تقریب کی صدارت کی۔ اس موقع پر امور خارجہ کے وزیر مملکت وی مرلی دھرن بھی موجود تھے۔ سعودی عرب اور ہندوستان کے درمیان حج کوٹے سے متعلق تازہ ترین معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس کے مطابق 2024 کے لیے ہندوستان سے 1,75,025 عازمین کو حج کی سعادت کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اقلیتی امور کے وزیر اسمرتی ایرانی اور وزیر خارجہ نے ہندوستان اور سعودی کی جانب سے باہمی سمجھوتے پر دستخط کیے۔ اس کوٹے کے تحت حج کمیٹی کے ذریعے جانے والوں کے لیے 1,40,020 نشستیں مختص کی جائیں گی اور خانگی آپریٹرز کو 35,005 نشستیں دی جائیں گی۔ سمجھوتے میں بھارت کے اس عزم کو اجاگر کیا گیا ہے کہ حج میں سب لوگوں کی شمولیت ہو، خاص طور پر محرم کے بغیر حج میں خواتین کی شرکت کی حوصلہ افزائی کے طریقے تلاش کیے جانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلقیس بانو کو سپریم کورٹ سے انصاف مل گیا۔ سال 2002 میں گودرا واقعے کے بعد گجرات میں فسادات کے دوران بلقیس بانو کی عصمت ریزی اور ان کے خاندان کے 7 افراد کے قتل کے معاملے میں قصورواروں کی سزا کی معافی کرتے ہوئے انہیں جیل سے رہا کرنے کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست پر آج عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے ان کی سزا کی معافی کو کل عدم قرار دیا۔ عدالت کے تازہ فیصلے کے بعد ان ملزمین کو واپس جیل جانا پڑے گا۔ 15 سال جیل میں گزارنے کے بعد ان ملزموں کو 15 اگست 2022 کو رہا کر دیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے بلقیس بانو کو راحت ملی، وہیں گجرات حکومت کی رہائی کے فیصلے پر سیاست تیز ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے 2 ہفتوں کے اندر مجرموں کو سرنڈر ہونے کی ہدایت دی، جبکہ عدالت کے اس فیصلے پر بلقیس بانو کے گھر کے پاس پٹاخے جلائے گئے۔ شہر حیدرآباد کی کل ہند صنعتی نمائش کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اتوار کے سبب گزشتہ روز عوام کی بڑی تعداد نمائش پہنچی۔ نمائش جس کا افتتاح 1 جنوری کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کیا تھا کہ آغاز کے پہلے اتوار ہونے کے سبب کئی خاندان نمائش پہنچ کر لطف اندوز ہوئے۔ انہوں نے خریداری بھی کی۔
عوام کا ماننا ہے کہ چونکہ نمائش کے ابتدائی دن ہیں اسی لیے اسٹالز کی بڑی تعداد نہیں لگائی گئی ہے۔ عام دنوں کے بنسبت اتوار کو نمائش میں عوام کا ہجوم دیکھا جا سکتا ہے۔ کئی افراد نے کہا کہ وہ پہلی مرتبہ نمائش آئے ہیں تو بعض نے کہا کہ وہ ہر سال نمائش آتے ہیں جہاں سے وہ خریداری بھی کرتے ہیں اور بچے اس نمائش سے لطف اندوز بھی ہوئے ہیں۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بارش اسد الدین اویسی نے مرکز اور گجرات حکومت سے بلقیس بانو سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے آج ملک کی سب سے بڑی عدالت کی جانب سے بلقیس بانو کی عصمت ریزی اور ان کے ارکان خاندان کو قتل کر دینے کے معاملے میں سنائے گئے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ صدر مجلس نے کہا کہ بی جے پی بلقیس بانو کے مجرموں کے ساتھ کھڑی تھی، اس لیے انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ بی جے پی کی سرکار نے ان کو چھوڑا، اور کیوں چھوڑا؟ الیکشن سے پہلے چھوڑا، گجرات کے ودھان سبھا کے چناؤ سے پہلے۔ اب بی جے پی اس ججمنٹ کے بعد خاموش کیوں ہے؟ بی جے پی آج بی جے پی کو خاموشی توڑنی چاہیے۔ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بی جے پی اور نریندر مودی کی سرکار بلقیس بانو سے معافی چاہے، بلقیس بانو سے معافی چاہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ، مانے سپریم کورٹ کے ورڈز کیا ہیں؟ The state of Gujarat acted in complicity with the convicts۔ تو میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ نریندر مودی کی سرکار بلقیس بانو سے معافی مانگے، ان کو اپولوجائز کرے۔ Yes, because it is the BJP, this incident happened when Mr. Narendra Modi was the Chief Minister of Gujarat. And the environment was so communally poisonous that this whole trial for Bilqis Bano to get justice, the trial was shifted to Maharashtra. And what we know is that now, after today's Supreme Court order, when the Honorable Supreme Court said that the state of Gujarat acted in complicity with the convicts, the environment was very bad in Gujarat at that time. And please see that it was the two BJP MLAs who endorsed the release of this rapist. And one of the BJP MLA called this rapist as sanskari. Now today the Honorable Supreme Court had held that the government of Gujarat deliberately helped this rapist to get free, and it did not have the power to do so. I welcome this judgment, and I hope it acts as a precedent against all the rapists in the future. The rapists should understand that just because they affirm a political ideology which is enemic to the Constitution of India, they will not be set free. نفرت کے ماحول کے خاتمے کے لیے انسانیت کا فروغ ضروری ہے، اور انسانیت کی تعلیم کو عام کرنا ہی دعوت دین کا بنیادی مقصد ہے۔ علماء اکرام نے تبلیغی جماعت کے صوبائی اجتماع کے دوران شرکاء کی تربیت کرتے ہوئے انہیں تاکید کی ہے کہ وہ اپنے حلقے احباب اور اطراف و اکناف کے ماحول کو گندہ ہونے سے بچانے کے لیے دعوت اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے تمام انسانیت تک دین حق کی تعلیمات پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ وقار کے علاقے پرگی میں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں زائد از 4 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ اجتماع کے آج تیسرے دن علماء اکرام نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ نفرت کے خاتمے کے لیے دین اسلام کے پیام محبت کو عام کرتے ہوئے انسانیت کو بیدار کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ جب انسانیت بیدار ہو جائے گی تو کسی کو کسی سے کوئی باز یا نفرت باقی نہیں رہے گی، بلکہ ہر فرد دوسرے سے محبت کرے گا۔ اجتماع کے دوران مختلف علماء کے خطابات میں دین اسلام میں دعوت کی اہمیت اور راہ حق کی دعوت دینے پر حاصل ہونے والے اجر و ثواب سے متعلق تفصیلی خطابات ہوئے، اور اجتماع میں گروپس کی شکل میں موجود افراد نے دعوت کے طریقہ کار اور عصری مسائل پر گفتگو سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ پرگی اجتماع کو ریاست بھر میں اہمیت حاصل رہی۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اجتماع میں نہ صرف ریاست تلنگانہ کے اضلاع سے بلکہ پڑوسی ریاستوں کرناٹک، آندھرا، مہاراشٹر کے علاوہ اڑیسہ سے بھی مبلغین جماعت اور شرکاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 6، 7 اور 8 جنوری تک جاری رہنے والے اس اجتماع کا آج 8 جنوری کو دوپہر 12 بجے دعا کے ساتھ پرامن انداز میں اختتام پذیر ہوا۔ اللهم إنا نسألك الهدى
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, بھکاری بن کر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سب گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, اقراری مجرم ہیں, تیرے دربار میں محتاج و فقیر بن کر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یا گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کا پرجاوانی پروگرام آج سے دوبارہ شروع ہو گیا ہے. GHMC میئر گدوال وجے لکشمی نے LB نگر زون آفس میں پرجاوانی پروگرام میں حصہ لیا اور پہلی شکایت وصول کی. GHMC ڈپٹی میئر نے بھی سکندرآباد زونل آفس میں منعقدہ عوامی پروگرام میں شرکت کی اور شکایت وصول کی. زونل کمشنرز GHMC واٹر بورڈ کے عہدیداروں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی اور عوام کے مسائل کی سماعت کی. کاغذ نگر کے مدرسہ اسلامیہ عربیہ بنت علم کے ایک طالب علم محمد غفران احمد خان نے صرف 18 ماہ کے اندر مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا. کمسین طالب علم کی عمر صرف 9 سال بتائی گئی. بتایا جاتا ہے کہ محمد غفران احمد خان کے چچا حافظ اعجاز احمد خان مدرسے کے مدرس کی نگرانی میں رہنے کی وجہ سے کمسین طالب علم نے صرف 18 ماہ میں قرآن مجید حفظ مکمل کر لیا. طالب علم کے حافظ بننے پر افراد خاندان اور مدرسے کے اساتذہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. مدرسے کے ناظم مولانا محمد محسن علی مظاہری نے حافظ محمد غفران احمد خان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور اپنے دعاؤں سے نوازا. تلنگانہ حکومت کی گارنٹی اسکیمات کے لیے درخواستیں داخل کرنے والے ہوشیار رہیں. بعض دھوکے باز پرجا پالنا پروگرام کے دوران اسکیمات کے لیے درخواست داخل کرنے والوں سے رابطہ قائم کرتے ہوئے ان کا راشن کارڈ منظور ہو جانے یا پھر گیس سبسڈی منظور ہونے یا وظیفہ منظور ہونے کی جھوٹی اطلاع دے رہے ہیں اور کارروائی آگے بڑھانے کے نام پر درخواست گزاروں سے ان کے فون پر آیا ہوا OTP نمبر پوچھ رہے ہیں. پولیس نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی کو بھی OTP نمبر نہ دیں ورنہ اکاؤنٹ سے رقم غائب ہو سکتی ہے. سائبر جرائم میں ملوث دھوکے باز کسی بھی طرح بہانہ بناتے ہوئے لوگوں سے ان کا OTP نمبر حاصل کر کے اکاؤنٹ سے رقم غائب کیا کرتے ہیں. تلنگانہ میں 10 سال کے بعد برسر اقتدار آئی کانگریس کے قائدین عہدوں کو حاصل کرنے کی دوڑ میں ہیں. بعض لیڈران MLC، بعض لیڈران نامزد عہدوں اور بعض لوک سبھا کی نشستوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں. اس تلگو ریاست میں کانگریس کے اقتدار کا 1 ماہ مکمل ہو گیا. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کے بشمول مزید 10 کو وزیر بنایا گیا. کابینہ میں مزید 6 کی گنجائش موجود ہے. اس میں کس کو موقع ملے گا اس پر کانگریس قائدین میں تجسس پایا جاتا ہے. وزیر کا عہدہ حاصل کرنے کے خواہش مند اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں. ریاست میں مخلوعہ کونسل کی 2 نشستوں کے انتخابات کے لیے شیڈول کی اجرائی کے بعد بعض قائدین ان عہدوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ذرائع کے مطابق تقریباً 12 کانگریسی لیڈران MLC عہدوں کی دوڑ میں شامل ہے. کانگریس کے بعض قائدین کا خیال ہے کہ ریاست میں پارٹی کے برسر اقتدار آنے پر آسانی کے ساتھ لوک سبھا نشستوں پر پارٹی کی کامیابی ہو سکے گی. اس لیے MP ٹکٹ کے لیے بھی بعض لیڈران نے کوششیں شروع کر دی ہے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ سنکرانتی تہوار سے پہلے نامزد عہدوں کو پور کیا جائے گا. بعض لیڈروں کا کہنا ہے کہ سماجی مساوات کی بنیاد پر عہدے دیے جانے چاہیے. گورنر کوٹے سے MLC کے 2 عہدے خالی ہیں, ان کو بھی جلد پور کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی یہ عہدے پارٹی کے لیڈروں کو دیتے ہیں یا پھر سماجی شعبے کے ماہرین کو الاٹ کیا کرتے ہیں, اس پر تجسس پایا جاتا ہے. صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مخالفین مجلس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین مجلس کے پاس تنقید کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مجلس کام کرتی ہے اور مجلس کا کام عوام جانتی ہے. دوسری طرف انہوں نے پرجا پالنا پروگرام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام میں مجلسی کارکنوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, جس کی انہوں نے ستائش کی. مجلس کے مخالفین کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے گالی دینا, جھوٹا الزام لگانا, اتحاد کو انتشار میں تبدیل کرنا, محبتوں کو ختم کرنا, نفرتوں کو عام کرنا, دشمنی کو پھیلانا تاکہ ان فرقہ پرست طاقتوں کو غلبہ حاصل ہو جائے.
ہمارے گھروں پر، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں صرف چند 2 منٹ کا ویڈیو بنانا اور گالی دینا. ارے تم اور تمہارے باپ نے کیا کیا بتاؤ؟ تم جس کی آج چاپلوسی کرتے ہو بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تم ایک کلینک نہیں چلا سکتے، تم ایک اسپتال نہیں چلا سکتے، تم ایک سکول نہیں چلا سکتے. تم گورنمنٹ کے سکولوں میں 18 سال سے مجلس اتحاد المسلمین نے جو خدمت انجام دی تم وہ کام نہیں کر سکتے. ارے پرجا پالنا کا پروگرام ہوا، ایک ان کا آدمی نظر نہیں آیا. ایک ایک کاؤنٹر کے پاس مجلس کے اراکین بیٹھے ہوئے تھے. میں ان تمام اراکین کو سلام کرتا ہوں جو حیدرآباد پارلیمانی علاقے کے پرجا پالنا کے علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر عوام کی خدمت کیے. ایک ایک اسمبلی حلقے سے 40-45 ہزار درخواستوں کے ہیلپ ڈیسک لسٹ بنایا. میں ہمارے اراکین کو، صدر و معتمدین کو، اسمبلی اراکین اسمبلی کو سلام کرتا ہوں اور ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ اپنے اس جذبے کو برقرار رکھیے. یہی خدمت کا جذبہ مجلس کو یہاں تک لے کر آیا. یہی عوام اور غریب مسلمانوں کی اور دلتوں کی خدمت ہم کرتے رہیں گے تو مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم کو اور کامیابیاں حاصل ہوں گی. تو ناڈلہ بھاسکر راؤ کی تاریخ جو اعلان کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، ہم ناڈلہ بھاسکر راؤ سے تاریخ کو بزم اتحاد جدہ کی جانب سے یاقوت پورہ میں سویٹر اور بلینکٹس کی تقسیم عمل میں آئی. اس پروگرام میں یاقوت پورہ کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. بتایا گیا کہ 500 سے زائد بلینکٹس و سویٹرز کی تقسیم عمل میں آئی. اس پروگرام میں بزم اتحاد کے ارکان بھی موجود تھے. بزم اتحاد جدہ حیدرآباد کی جانب سے سعید ولا جو رین بازار کے پاس میں آتا ہے وہاں پر بلینکٹس اور سویٹر کا ڈسٹریبیوشن کیا گیا. کیونکہ بزم اتحاد ایک ایسی تنظیم ہے جو ہمیشہ سے ہی NRI ہوتے ہوئے حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگ. تو یہاں پر ہر سال کسی نہ کسی چیریٹی کے کام کے اوپر یہ لوگ آگے بڑھ کے آتے ہیں، جس میں آج مجھے ایک مہمان کی حیثیت سے بلا کے میرے ہاتھ سے اور ذمہ داروں کے ہاتھ سے یہ ڈسٹریبیوشن عمل میں آیا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کے عمل کو قبول کرے اور جو بھی یہاں پہ موجود تھے ان سب کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حسن بھائی عزیز، ریجنل وائس پریزیڈنٹ حیدرآباد چیپٹر آپ سے مخاطب ہوں. ہم لوگ آج جو ہے بلینکٹ اور سوٹر کا ڈسٹریبیوشن پروگرام سعید ولا فنکشن ہال یاقوت پورہ میں کر رہے ہیں. الحمدللہ کافی اچھا رسپانس ہے. یہ ہماری جو بزم اتحاد جماعت ہے یہ اصل اس کا تعلق جو ہے جدہ سے ہے اور یہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب نے قائم کیا تھا 1989 میں. تو ماشاءاللہ وہاں پر بھی ہمارے اس طرح کے خیر کے کام چلتے رہتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم لوگ الحمدللہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں جس میں میڈیکل کیمپ ہے اور کچھ ایسے چھوٹے موٹے مدارس ہیں جن کے جو ہے اسٹیشنری کا انتظام ہے. اور ایک مسجد بھی ہم نے ایک دیہات میں بنائی تھی الحمدللہ. اور شادیوں میں بھی جو ہے کچھ ہم پارشل مدد کرتے ہیں بچوں کی شادیوں کے لیے. تو یہ الحمدللہ ہمارا تقریباً جو ہے 30 سال کے قریب کا عرصہ ہو گیا ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ہم لوگ وہاں پر پہلے تھے لیکن اب ریٹائر ہو کر یہاں آ گئے ہیں. یہاں آنے کے بعد بھی ہم نے ہمارا سلسلہ جو ہے جاری رکھا ہے الحمدللہ. الرحمن الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں امجد حسین زبیر، جوائنٹ سیکریٹری بزم اتحاد حیدرآباد. آج الحاج جناب احمد الدین اویسی صاحب جو کہ بزم اتحاد گلوبل کے پریسیڈنٹ ہیں، ان کی ہدایت پر آج یاقوت پورہ کانسٹیٹنسی سعید ولا شادی خانے میں سویٹر اور بلینکٹ کے تقسیم کا پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں جناب معراج حسین MLA یاقوت پورہ کانسٹیٹنسی نے مہمان خصوصی کے تحت یہاں شرکت فرمائی اور کافی لوگوں کو یہاں پہ سویٹر اور بلینکٹ تقسیم کیا گیا. میں تمام بزم اتحاد گروپ کے ممبروں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی آگے بڑھ کر اس مہم میں حصہ لیا اور کافی لوگوں کو اس مہم کے تحت 500 سے زیادہ بلینکٹ اور سویٹر کی تقسیم کی گئی. اور بزم اتحاد جدہ 1989 میں
जिद्दा में अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के हिदायत पर कायम की गई थी और अब तक कई ऐसे प्रोग्राम करती है हर साल जिससे कई ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को जारी व सारी रखेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहम्मद सईद साहब का जो इस शादी खाने के बानी है। उन्होंने हमें ये प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे जगह फराहम की। जज़ाकल्लाह खैर। और ऐसे प्रोग्राम होंगे ऐसे कई प्रोग्राम होते हैं जिसमें से ये एक प्रोग्राम था। कई दूसरे प्रोग्राम भी करते हैं जैसा कि मेडिकल कैंप करते हैं और मुशायरा भी होता है हमारा सालाना उर्दू को फ़रोख्त देने के लिए और शादी के प्रोग्रामों में भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं और मस्जिदों के भी काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसको मंजर यहाँ पर नहीं लाते हैं, खामोशी से काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कई काम होते हैं मगर ये एक ऐसा प्रोग्राम हुआ जो वक्त की ज़रूरत थी तो इसलिए करना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। जज़ाकल्लाह खैर। आगे भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जब तक हमारे को क़ुव्वत दिया, ताकत दिया, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर और अब्दुल्ला के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। प्रजा पालना प्रोग्राम के डाटा एंट्री के काम में कर दी गई तेजी। बिल्किस बानो केस, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के फैसले को पलट दिया, मुजरिमों को फिर जाना पड़ेगा जेल। हिंदुस्तान के लिए 1,75,000 आज़मीन हज का कोटा मुख्तस, सऊदी हुकूमत के साथ मुआहदा तय। GHMC में प्रजावानी प्रोग्राम दोबारा शुरू, अवाम से वसूल की जा रही है दरख्वास्तें। तेलंगाना में कांग्रेस के कई लीडर्स ओहदे हासिल करने की दौड़ में, किसको मिलेगा ओहदा, लीडर्स में तजस्सुस बरकरार। साइबर क्राइम धोखेबाजों से रहे होशियार, प्रजा पालना प्रोग्राम के नाम पर किसी को भी OTP शेयर ना करें, पुलिस का आवाम को मशवरा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। AK सिराज डेवलपर्स की शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से कुछ ही दूरी पर फार्मलैंड प्लॉट्स सिर्फ 5 और 7 लाख रुपए में 100 गज EMI की फैसिलिटी के साथ आरामगढ़ से 35 किलोमीटर और शमशाबाद एयरपोर्ट से 22 किलोमीटर की दूरी पर जदीद तर्ज़े जिंदगी की तमाम सहूलतों के साथ एक मुकम्मल शहर, गेटेड कम्युनिटी, BT रोड, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, चिल्ड्रन प्ले एरिया, एवेन्यू प्लांटेशन, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, 100% वास्तु, 100% सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ 100, 200, 300, 400 और 500 गज के प्लॉट्स मौजूद हैं। MNC कंपनीज जैसे नाटको फार्मा, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, TNG, जॉनसन एंड जॉनसन, विप्रो और Amazon के करीब बुकिंग जारी है। हमसे राब्ता करें। AK सिराज डेवलपर्स, आपके ख्वाबों का शहर, पिलर नंबर 259, बैक साइड SY फंक्शन हॉल, ताज कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर, अतापुर, RR डिस्ट्रिक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स।
9618650827.